السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیسے کریں؟ ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنا جاننا ضروری نہیں جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے۔ اگر وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مومن اپنے اور اپنے ایمان کے جاننے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے تاکہ اسی راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ابتدا سے انتہا تک انبیاء و مرسلین کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے اور آخر میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے انبیاء و مرسلین کے حالات کیوں بیان کیے۔ اگر آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے سیرت کی کتاب مکمل پڑھنے میں، لیکن قرآن میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہے، ان کا ذکر ہے، وہ بہت کم ہے اور ان کا اصل بنیاد اور اصل مقصد سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم کوئی مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سیرت کا مقصد کیا سمجھایا ہے؟ سیرت کا مقصد اصل میں یہ سمجھایا ہے کہ جو کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کو مکمل کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اصل مقصد یہی تھا۔ کچھ لوگوں نے بعد میں آ کر کہا اصل مقصد سیاسی تھا، اصل مقصد فتور تھا، اصل مقصد جنگ تھی۔ لوگوں نے ایک رنگ لگایا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ قرآن نے کیا رنگ لگایا ہے، قرآن نے خود کیا تصویر کھینچی ہے۔ اصل مقصد سیرت کی ایک ایک مرحلے کا اصل مقصد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام شروع کیا تھا، کعبے کی تعمیر، کعبے کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کے ارد گرد بت تھے، اسی کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ جب وہ دعوت ناقابل برداشت ہو گئی تو ان کو قتل کی سازشیں شروع ہوئیں، پھر انہوں نے ہجرت کی، اور جو جنگیں بھی ہو رہی ہیں ان جنگوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جنگوں کا مقصد اصل میں کعبے کو آزاد کرانا ہے۔ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ اس وقت آئے گی جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن نے ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، ان دونوں کو الگ کرنا ناممکن کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سیرت پڑھنی ہے تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں گے۔ نہیں، ہم نے بات شروع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کی دونوں اولادوں سے۔ ان دونوں اولادوں کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس تمام کی تکمیل کیسے آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک نبی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا جا رہا ہے، کسی اور نبی کے بارے میں قرآن میں نہیں کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ ابراہیم کے مذہب کا اتباع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ہمارے دین کا دوسرا نام ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ یعنی یہ نام بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمارے مذہب کو، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔